امام زینی دہلان کے مطابق اس حلف فضول اور مظلوم کی حمایت کا عہد کرنے کا سبب یہ واقعہ بنا تھا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکے آیا تھا۔ یہ مال اس سے آس ابن ودائل نے خرید لیا۔ یہ آس مکے کے بڑے اور معزز لوگوں میں سے تھا۔ اس نے مال تو لے لیا مگر اس کی قیمت روک لی۔ اس ظلم کے خلاف یہ زبیدی شخص بنی عبدالدار، بنی مخزوم، بنی تمیم، بنی سہم اور بنی عدی ابن کعب کے پاس فریاد لے کر گیا اور آس کے خلاف ان خاندانوں سے مدد مانگ لی۔ لیکن ناظرین کرام، چونکہ آس مکے کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس لیے ان سب لوگوں نے آس کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور اس زبیدی شخص کو ڈانٹ ڈپٹ کر واپس کر دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو مایوس ہو کر وہ صبح کو سورج طلوع ہونے کے وقت کوہ ابو قبیس پر چڑھا، جبکہ قریش اپنے مکانوں کے اندر ہی تھے۔ وہاں چڑھ کر اس شخص نے بہت بلند آواز سے کچھ اشعار پڑھنے لگے، جن کا ترجمہ تھا کہ اے فہر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے گھر اور وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پونجی اور سرمایہ اس وقت مکے کے اندر ہے، ایک ایسا احرام والا اور پریشان اور پراگندہ حال جس نے ابھی اپنا عمرہ بھی پورا نہیں کیا، اور اے لوگو جو دو پتھروں یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں کھڑا ہو۔ عزت و احترام صرف اس کا ہی کیا جائے گا جو شرافت و اخلاق کے معیار پر پورا اترتا ہو۔ اس شخص کا احترام ہرگز نہیں کیا جائے گا جس نے گناہوں اور بے حیائی کا جامہ پہن رکھا ہو۔ ناظرین کرام، اس زبیدی شخص کی یہ فریاد اور اشعار سن کر زبیر ابن عبد المطلب پر بہت گہرا اثر ہوا، اور وہ عبداللہ ابن جدان اس معاملے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حلف فضول کی داغ بیل ڈالی جیسا کہ بیان ہوا، اور پھر ان کے پاس قریش کے دوسرے سردار جمع ہوئے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے ایک قول یہ بھی ہے کہ اس زبیدی کے معاملے میں اس کی فریاد سن کر عباس اور ابو سفیان اٹھے تھے اور انہوں نے عہد اور حلف کیا تھا کہ وہ دونوں ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی مدد کے لیے ایک جان ہو کر کوشش کریں گے، یہاں تک کہ مظلوم کو اس کا حق رسانیت یا زور بازو سے دلا کر رہیں گے۔ اس کے بعد یہ دونوں آس ابن وائل کے پاس پہنچے اور اس سے زبیدی شخص کا مال نکلوا کر واپس اس کو دلوا دیا۔ ناظرین کرام، اس مشہور عہد کے نتائج تاریخ میں اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ امام حلبی کے مطابق علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ حلف فضول کے بعد قبیلہ خصم کا ایک شخص ایک مرتبہ مکے آیا، اور یہ شخص عمرہ کرنے یا حج کرنے کے لیے آیا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو اپنے وقت کی یوں سمجھ لیجئے کہ حسین ترین لڑکی تھی۔ مکے میں ایک شخص نبیہ ابن حجاج نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس کے باپ سے چھین کر اپنے ساتھ بھاگ گیا۔ اس خصمی شخص نے ہر طرف فریاد کی تو اس سے کہا گیا کہ تم حلف فضول والوں سے جا کر فریاد کرو۔ یہ شخص فوراً کعبۃ اللہ کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور وہاں اس نے دہائی دی کہ اے حلف فضول والو، آؤ۔ اس فریاد کو سنتے ہی ہر طرف سے لوگ دوڑ دوڑ کر اس کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے اپنی تلواریں کھینچ لیں اور بولے کہ تمہارے لیے مدد آ گئی، اب بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے، کیا حادثہ پیش آیا؟ اس نے کہا کہ نبیہ نے میری بیٹی کے معاملے میں مجھ پر ظلم کیا ہے اور اسے مجھ سے زبردستی چھین کر لے گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ناظرین کرام، یہ سب لوگ فوراً نبیہ کے مکان پر پہنچے اور اس کے مکان کے دروازے پر جا کر اسے بلایا۔ نبیہ جب باہر آیا تو ان لوگوں نے اس سے کہا کہ لڑکی کو باہر نکالو، تمہارا برا ہو، تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں اور ہم نے کس طرح کا عہد اور کس طرح کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ نبیہ نے کہا کہ میں لڑکی کو واپس کروں گا مگر آج کی رات اسے میرے پاس رہنے دو۔ حلف فضول والوں نے کہا کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ایک گھڑی، ایک ساعت کے لیے بھی لڑکی کو تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ آخر نبیہ نے لڑکی کو نکالا اور اس کے باپ کو واپس کر دیا۔ امام زینی دہلان نے حلف فضول کی اہمیت سے متعلق سیرت دمیاطی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ولید ابن عتبہ ابن ابو سفیان کے درمیان ایک مال کے سلسلے میں
جھگڑا تھا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تھا، اس لیے حضرت امام عالی مقام نے ولید سے کہا کہ میں اللہ کے نام پر حلف لے کر کہتا ہوں کہ یا تو تم میرے حق کے سلسلے میں میرے ساتھ انصاف کرو، ورنہ میں اپنی تلوار لے کر مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھڑا ہوں گا اور حلف فضول کے لیے لوگوں کو دعوت دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر بہت سے لوگوں نے رضامندی کا اظہار کیا، جن میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کیونکہ وہ اس وقت تک مدینے میں ہی تھے۔ جب ولید بن عتبہ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر بہت سے لوگوں نے رضامندی ظاہر کر دی ہے، جن میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اس نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے سلسلے میں ان کے ساتھ انصاف کر دیا، جس سے امام عالی مقام راضی ہو گئے۔